کوئی شان ہے اور کوئی بان ہے آج کے زمانے میں جس نے سرزمین حیدرآباد میں رضویت کا کام کیا، وہ حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب علی رضوی علیہ رحمت رضوان کی ذات مبارکہ ہے۔ انہی کے شہزادے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہیں، جو آج پورے ہندوستان میں سہیل میاں کے نام سے مشہور ہیں الحمدللہ، اور ہر خاص و عام میں مقبول ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے اور آپ کے درمیان قائم اور دائم رکھے، دراز فرمائے اور ان کے بازو میں قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آدمی گھر ماحول سنی ہو، پورا ماحول سنی ہو، ہمارا خاندان سنی، گھر سنی، گاؤں سنی اور عوام سنی، اور ان کے بیچ میں رہ کر کے آدمی سنیت پہ چلے، اور ایک ہوتا ہے کہ گھر بھی بگڑا ہو، ماحول بھی بگڑا ہو، گھرانہ بھی بگڑا ہو، گاؤں بھی بگڑا ہو، امام بھی دوسرا ہو، اور اس ماحول میں رہ کر کے اگر کوئی سنیت پہ چلے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ کار بند رہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ واقعی میں اس نے کمال کیا ہے۔ تو اسی جگہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں اور وہ پورے ہندوستان میں پھیلتی ہیں، اس جگہ سے حضرت کا تعلق ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اور ان کے والد صاحب کے اوپر خاص اعلیٰ حضرت کا فیضان تھا، اور الحمدللہ ان کے سر پہ بھی اعلیٰ حضرت خانواد رضویت کا فیضان جاری ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت یہ جس طرح سے کام مرکز کے تعلق سے کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے رہیں، اور میں ہمیشہ یہ اپنے جملوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہر عالم کا ساتھ دو، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور بڑھاؤ۔ اس زمانے میں جہاں پر علم دین ہمارے دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے، ہمارے ماحول سے اٹھتا جا رہا ہے، اگر ایسے ماحول میں علماء اگر علم دین سکھانے کے لیے اور علم دین سکھانے کے لیے مدرسہ قائم کرنے کے لیے اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اسی پہ استقامت نصیب فرمائے۔ میں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں کی گونج سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محفل میں تشریف فرما سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قائد قدر، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ صمیم قلب سے داعی محفل اور ان کے جمیع اہل خانہ اور احباب کو مبارکبادی کے گلدستے نظر کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس محفل کا حصہ بننے کا مجھے موقع عطا کیا، اور میں مشکور و ممنون ہوں آپ تمام حضرات کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت
جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم و دائم رہے۔ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر یہ باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے عظمت والے لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آیات قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف سورۃ الفاتحہ کے آخری کی آیتیں ہیں، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ چلا، یہ ترجمہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے، جس ترجمے کو کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ عزیزان گرامی وقار، بہت سارے اردو نسخے موجود ہیں، ان میں جو ترجمہ آپ دیکھیں گے اس آیت کا تو آپ پائیں گے ہم کو سیدھا راستہ دکھا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے دکھا نہیں لکھ کر کے چلا لکھا۔ اس پر پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، حضور جتنے پرانے نسخے ہیں اور پہلے کے بھی جو اردو ترجمے ہیں اس میں سب نے لکھا دکھا، آپ نے اس کو بدل دیا اور کہا چلا، اس کی وضاحت اور اس کا جواب عطا فرمائیے۔ تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا اور نرالا جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو بدل دیا اور میں نے اس کو چلا لکھا ہے، وہ اس لیے کہ دکھا نہیں لکھا کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے دکھایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے دکھایا ہے، حضرت عمر نے دکھایا ہے، حضرت عثمان نے دکھایا ہے، حضرت علی نے دکھایا ہے، تمام صحابہ نے دکھایا ہے۔ تو وہ جو دکھا دیا ہے اسی پر چلنے کی میں نے دعا کی ہے، اے اللہ ہم کو وہ راستہ چلا جو راستہ تیرے نبی کا ہے، جو راستہ تیرے نبی کے صحابہ کا ہے، جو راستہ ان لوگوں کا ہے جو تجھ سے انعام پائے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو حق پر ہیں، ہمیں ان کا راستہ چلنا نصیب فرما۔ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ کے جو ہے اس محبوب بندے نے لکھا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور پھر کہا راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا۔ اور پھر آگے کی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے راہ سے، ان کا راستہ نہیں جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب ہو گیا، ان کا راستہ ہمیں نہیں چلا، ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا، ہم کو ان کے ساتھ چلنا ہے جو تیرے انعام یافتہ ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔
تو پتا چلا ایک راستہ انعام یافتہ کا ہے اور ایک راستہ بھٹکے ہوئوں کا ہے. راستے دو ہیں. او ہو. تو یہیں سے آپ یہ مزاج لے لو, یہ سبق لے لو, خاص طور پر وہ لوگ جو یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں سب اپنے ہیں, سب کو لے کے چلنا چاہیے. یہ مینٹالٹی اب دھیرے دھیرے بہت زیادہ گھر کر جا رہی ہے ہمارے لوگوں کے درمیان میں. تو پھر ان کو میرا سیدھا سا سوال ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہاں رک جاؤ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ پڑھنے کا آپ کو حق نہیں ہے. کیا کہنے آپ ایک جگہ کہہ رہے ہو کہ ہم کو سب کے ساتھ چلنا ہے, سب کے ساتھ رہنا ہے, سب کو لے کے چلنا ہے, اور یہاں کہہ رہے ہو ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا ہے جو بہکے ہوئے ہیں, جو بھٹکے ہوئے ہیں, جن پر غضب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا, جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا ہے. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ, آپ کو پہلے طے کرنا ہوگا کہ آپ چاہتے کیا ہو. عزیزان گرامی وقار, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ حق پر رہیں, حق والوں کے ساتھ رہیں, تو پھر آپ کو برا کہنا ہوگا, برے کو برا کہنا ہوگا, غلط کو غلط کہنا ہوگا, جو غلط ہے اس کا رد کرنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ارے رد کیوں کرتے ہو, رد کیوں کرتے ہو, تو پھر میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کو رد پسند نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مت پڑھو. کیا کہنے حضرت, کیونکہ یہاں شیطان کا رد ہے. پنجم کلمہ رد کفر, یہ مت کہا کیجئے. عزیزان گرامی وقار, لوگ یہ سمجھانے جاتے ہیں بھائی انہوں بھی مسلمانی ہے نا, کلمہ پڑھتے نا, نماز پڑھتے نا, قرآن پڑھتے نا, نبی کی سنتوں پر عمل کرتے نا, پھر کیوں رد کر رہے, کیوں رد کر رہے. تو جو بیسک پوائنٹ ہے وہ سمجھ لو آپ لوگ, ہم ان کے کلمہ پڑھنے کا رد نہیں کر رہے, ان کی نماز پڑھنے پر رد نہیں کر رہے, قرآن پڑھنے پر رد نہیں کر رہے, 3 دن نہیں 40 دن بھی وہ جا رہے جماعت میں اس کا بھی رد نہیں کر رہے, سنتوں کو اپنا رہے اس کا بھی رد نہیں کر رہے. رد کس کا کر رہے, ان کے برے عقیدے کا رد کر رہے, کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر انہوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. تو یہ ہے اصلی چہرہ وہابیہ دیابنا کا. تو اب بتاؤ, کیا کبھی کسی سنی ذمہ دار عالم دین نے یہ کہا تم کلمہ پڑھو تو ہم تمہارا رد کریں گے, تم نماز پڑھو تو ہم تمہارا رد کریں گے, تم تبلیغ کرو تو ہم تمہارا رد کریں گے, تم مسواک گھسو تو ہم تمہارا رد کریں گے, تم ٹوپی داڑھی اور مسواک کی کاڑی رکھو تو ہم تمہارا رد کریں گے؟ کبھی کسی عالم نے ایسا کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. جب بھی ان کا رد کیا ہے تو ان کا رد کرنے کا مطلب کیا ہے, ان کے برے عقیدے کا رد کیا ہے, ان کی بری آئیڈیالوجی کا رد کیا ہے, ان کے برے نظریے کا رد کیا ہے, ان کے برے عقیدے کا رد کیا ہے. حضرات گرامی, اب انہوں نے یہ جو کہا نبی مر کے مٹی میں مل گیا, نبی باقی نہیں, 63 سال کی عمر میں ختم. بتاؤ آپ کتنی بدترین آئیڈیالوجی ہے یہ, اس کو آپ ایکسپٹ کرو گے؟ آپ اپنے نبی کے بارے میں, ہاں کبھی آپ ایسا تصور بھی رکھتے ہو اپنے نبی کے بارے میں؟ ماننے کو تیار نہیں, ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. ارے یار
تو نے جو کہا ہے، یہ جو آئیڈیالوجی تو نے اپنائی ہے، سب سے بیسک چیز یہ بتا میرے کو کہ کیا تو نے یہ قرآن سے لیا ہے یا حدیث مصطفیٰ سے لیا ہے؟ کیا تو نے یہ اقوال صحابہ سے لیا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ نہیں، ہمارے پیشواؤں نے ہم کو یہی کہا تو ہم نے مان لیا۔ یہ ہے ان کی آئیڈیالوجی، یعنی ان کے وہ ملے جو بک گئے، جنہوں نے دنیا کو اپنا لیا آخرت کے آگے، دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے آگے، دنیا میں سودا کر لیا اپنے ایمان کا، ان کی آئیڈیالوجی پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جبکہ ثبوت، شواہد، دلائل الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے، بے شک حضرت حق ہے، 1400 سال سے موجود ہے، 1400 سال سے موجود ہے، مستند، معتبر، کوئی مائی کلام رد نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسے ثبوت اور دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کر نہیں پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، جمعہ کے دن آپ نے کہا کہ مجھ پر درود پڑھو، وہ درود میں سنتا ہوں اور مجھ پر پہنچتا ہے۔ آقا، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ پر ہم درود پڑھیں گے؟ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی کیا ہم آپ پر سلام بھیجیں گے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال کر لیا انہوں نے۔ عزیزان گرامی وقار، تو جیسے ہی انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی کیا ہم آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، میرے آقا نے فوراً انہیں یہ جواب دیا جو آج بھی معتمد مستند حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ میرے آقا نے جواب دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو ہر اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اس کو روزی دی جا رہی ہے، اس کو روزی مل رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولین مسلمانوں میں، سبحان اللہ، بے شک اولین مسلمانوں میں سے، رسول اللہ کے اول خلیفہ، بے شک حق ہے، رسول اللہ کے اول خلیفہ، جب ان کا وقت اخیر آیا، اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، تو حضرت علی سے کہا، علی تم ہی میرا جنازہ تیار کرو گے، تم نے ہی رسول اللہ کو غسل دیا اور تم نے ہی کفنایا، مجھے بھی تم ہی دفناؤ۔ علی، ایک چھوٹی سی تم سے خواہش ہے میری، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے گا نا تو حجرہ عائشہ کے پاس لے جانا، جہاں رسول پاک کا مزار مبارک موجود ہے، وہاں لے جانا اور لے جا کر کے اجازت لینا، اجازت لینا، اجازت مل جائے تو رسول اللہ کے پہلو میں دفنا دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ عزیزان گرامی وقار، کون کہہ رہا ہے؟ وہ پہلا مسلمان، سبحان اللہ، وہ پہلا مسلمان جس نے مردوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس سے کہہ رہا ہے؟ اس سے کہہ رہا ہے جس نے بچپن میں ہی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، تو حضرت علی جن کی شان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر سے نہیں کہا، حضرت ابو بکر
یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ رسول اللہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اتنا وقت ہو چکا ہے، قبر میں جا چکے ہیں، آپ اجازت لینے کی بات کر رہے ہو؟ اجازت لینے کی بات کر رہے ہو؟ اجازت رسول اللہ کیسے دیں گے اجازت؟ رسول اللہ کیسے دیں گے اجازت؟ حضرت علی نے یہ نہیں کہا، حضرت ابو بکر کو بھی کوئی شک نہیں آیا۔ تو عزیزان گرامی وقار، پتہ کیا چلا؟ نبی کو مردہ کہنا، ماننا، سوچنا یہ صحابی کا نہیں، وہابی کا طریقہ۔ بے شک بے شک حضرت حق ہے۔ صحابی تو نبی کو زندہ مان رہے ہیں، اور اسی عقیدے پر آج اگر کوئی باقی ہے تو وہ فقط اہل سنت و جماعت۔ بے شک حضرت حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت ابو بکر نے کہہ دیا، حضرت علی نے سن لیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا تو آپ کے کہنے کے مطابق آپ کا جنازہ مواضع شریف کے سامنے لایا گیا، حجرہ عائشہ کے باہر رکھا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے رفیق، سبحان اللہ، آپ کے رفیق، سبحان اللہ، آپ کے ساتھی، آپ کے محب، آپ کے عاشق، آپ کے غلام ابو بکر کا جنازہ حاضر ہے، آقا اجازت ہو تو اندر لے آئیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار مبارک سے آواز آ رہی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس، سبحان اللہ، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ عزیزان گرامی وقار، جب قرآن پڑھا میرے امام نے، جب حدیث پڑھا میرے امام نے، جب یہ واقعات پڑھے میرے امام نے، تو میرے امام نے یہ سب پڑھ کر کے یہ عقیدہ، وہ عقیدہ جو آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ عقیدہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ لوگ کہتے ہیں تمہارے امام بولے تو ہم مان لیں گے، تمہارے مولانا بولے تو ہم مان لیں گے، تمہارے اعلیٰ حضرت بولیں گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ بھی جو ہے چھوٹے لوگ ہیں، منافقت ہے ان کے اندر۔ یہاں یہ جو ہے ایک گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام بتا کر کہ تمہارے امام صاحب نے بولا ہے تو ہم کیوں مانیں گے، تمہارے مولانا صاحب کی بات ہے تو ہم کیوں مانیں گے۔ تو آگے والے کو یہ لگے گا ارے چلو کہ جانے تو اس کو کیا کرنا ہے، ہم مانتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کو تو ہم مانیں گے، وہ نہیں مانتا ہے تو نا وہ چھوڑ دیں گے نا۔ یہ نہیں، اس کو فوراً بولو اس کے منہ پر، اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی بات میں کیوں مانوں گا، تو اب تو مجھے یہ جواب دے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کون سی بات اپنی مرضی کی کہی ہے، اپنے گھر کی کہی ہے، ثابت کر کے دکھا۔ مرتا مر جائے گا لیکن ثابت نہیں کر پائے۔ ارے جب ان کے بڑے بڑے نہیں کر سکے تو یہ کشپندے کیا کر لیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، تو اب اس کو یہ سمجھا دو کہ میرے امام نے مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک بنانا اور ہوتا ہے، مسلک بتانا اور ہوتا ہے۔ میرے امام نے مسلک بنایا نہیں ہے، میرے امام نے مسلک بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، تو اس چکر میں مت پڑ جاؤ کہ سب اپنے ہیں، سب کو ساتھ لینا ہے، سب کو ساتھ چلنا ہے۔ نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے جن کے سینے نبی کی محبت کے مدینے بے شک بے شک وہی ہمارے ہیں، بے شک، وہی ہمارے ہیں، وہی ہمارے ہیں جو رسول اللہ کے وفادار ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟
ہم سے محبت نہیں کرتے مت کرو، ہماری عزت نہیں کرتے مت کرو، مگر نبی کی عزت کرو۔ کیا کرو؟ نبی کی عزت کرو، نبی کی عزت کرو۔ بس ہمارا اتنا ہی مطالبہ ہے، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نتھنگ ایلس۔ ہم کچھ چاہتے بھی نہیں، ہاں نبی کی عزت کرو نا۔ کیا غلط ہے؟ کچھ غلط لگ رہا آپ کو؟ نبی کی عزت کرنا اور کروانا کہیں سے کچھ غلط لگ رہا آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ جس نبی پر ایمان لائے، جس نبی کا کلمہ پڑھے، جس نبی کی امت کہلا رہے، اس نبی کی عزت، اس نبی کا احترام کیوں نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ ہٹ دھرمی چھوڑنا پڑے گا، ہٹ دھرمی چھوڑنا ہمارا حالات یہی تو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں آتے نہیں ان کو۔ جی 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 میرے بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا، کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہاں بھی بہت سارے چھوٹے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے بھاگ جاتے ہیں یہ پانچواں مسلک کہاں سے لیا، یہ نیا مسلک کہاں سے لیا۔ تو میں نے ابھی جواب دیا نا آپ کو کہ میرے امام نے مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے۔ اس کو آپ یاد رکھ لینا اور اس کو آپ پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے کس کو؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا ٹارگٹ کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اگر اس کو آپ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سمجھو گے تو میرے امام نے یوں سمجھایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور انہی کے علوم کے وارث حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مرشدی مولائی علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رحمان نے ان کے مسلک کو اپنے الفاظ میں یوں سمجھایا، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر مالو جان سب ان پہ فدا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ بہت آسان الفاظ میں سمجھ لو۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کتنا اوتھینٹک، کتنا صحیح اور کتنا کامیابی کا ضامن ہے، اس پر ایک بات سن لو۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب دوسرا حج کر کے ہندوستان لوٹے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بامبے پہنچے، کرلا کسائی واڑہ۔ اگر کوئی ہے کرلا سے تو وہ سب خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی اعظم بھی وہاں وزٹ کیے، اور الحمدللہ تاج الشریعہ کی بھی وزٹ ہوئی ہے، اینڈ ٹو اینڈ ماشاءاللہ۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت دوسرا حج کرنے کے بعد میں سیدھے کرلا کسائی واڑہ ہی آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی جب آمد ہوگی تو آپ کے روحانی بیٹے حضور برہان ملت سبحان اللہ، وہ جبل پور سے نکل گئے، بمبئی پہنچ گئے، اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے روحانی بیٹے، اپنے خلیفہ حضور برہان ملت سے فرمایا، برہان میاں تیاری کیجئے، بینڈرا میں ایک بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے، کرلا ٹو بینڈرا۔ اعلیٰ حضرت نے ادھر اپنے روحانی بیٹے، اپنے خلیفہ، اپنے شاگرد، اپنے چہیتے حضور برہان ملت سے کرلا کسائی واڑہ میں یہ کہا کہ ان کے پاس جانا ہے، تو جن کے پاس جانا ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان محفل میں بیٹھے ہیں، مسند پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں سے اچانک کہا تیاری کرو، ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کہا کسائی واڑہ میں، کرلا میں، بینڈرا میں اطلاع ملی۔
نہ کوئی فون، نہ کوئی چٹھی، نہ کوئی SMS، نہ کوئی کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ. یہ ہے روحانیت کا کانٹیکٹ. یہ ہے روحانیت کا کانٹیکٹ. سبحان اللہ. لوگ جو ہے سائنس، ٹیکنالوجی، اس پر تو یقین کر رہے ہیں، لیکن وہ طاقتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو دیتا ہے اس پر یقین نہیں آتا ہمارے لوگوں کو. پتہ نہیں کیسی مینٹالٹی ہے. بہرحال میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہ رہا. حضرات گرامی، بینڈرا کے اس بزرگ نے اپنے لوگوں کے درمیان کہا، ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تیاری کرو. اسی وقت پوری خانقاہ کو جو ہے لوگ صاف صفائی کر کے مسند نسند لگا کے تیار کر رہے ہیں. اس کے بعد میں وہ بینڈرا والے بزرگ کھڑے ہو گئے. کہا کہ وہ بہت قریب آ گیا ہے، بہت صاف خوشبو مجھے محسوس سبحان اللہ. یہاں تک کہ دروازے پر پہنچ کر اعلیٰ حضرت کا ویلکم کیا. اعلیٰ حضرت اندر آئے، دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی. پھر وہ دونوں حضرات مسند کے پاس بیٹھ گئے. حضور برہان ملت کہتے ہیں میں بھی ان کے بغل میں بیٹھ گیا، اور اس خانقاہ کا جو طریقہ کار تھا مہمان نوازی کا وہ یوں تھا کہ وہاں ایٹ اے ٹائم 3 مشروب، 3 ڈرنکس وہ اویلیبل رہتے تھے. پہلی ہوتی تھی چائے، دوسری ہوتی تھی کافی، اور تیسرا ہوتا تھا قہوہ. تو جو بھی مہمان آتا وہ بزرگ سے ملنے کے لیے، وہ بینڈرا والا بزرگ جو ہے، وہ بینڈرا والے بزرگ ان سے ملنے آتا، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ اس کو چائے پلا، اس کو کافی دے، اس کو قہوہ دے. وہ ڈیسائیڈ کرتے. وہ کیا تھا؟ وہ بڑوں کا معاملہ بڑے جاتے. عزیزان گرامی وقار، لیکن وہ ڈیسائیڈ کرتے اور کہتے اس کو یہ دے، اس کو یہ دے، اس کو یہ دے. لیکن اعلیٰ حضرت جب بیٹھے تو پوچھنے لگے آپ کے لیے چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، قہوہ بھی ہے، آپ کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت جو بزرگوں کے ادب شناس ہیں انہوں نے کہا میں تینوں لینا پسند کروں گا، تینوں لینا پسند کروں گا. تو ایک ہی کپ میں چائے بھی بھری گئی، کافی بھی بھری گئی، اور قہوہ بھی ڈالا گیا، اور وہ مشروب اعلیٰ حضرت کو پیش کیا گیا. عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت نے اس کو نوش فرما لیا. اس کے بعد میں حضور برہان ملت کا بیان یہ ہے، میں لگ بھگ 2.5-3 گھنٹے دونوں بزرگوں کے بغل میں بیٹھا رہا. تو وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، دونوں آپس میں کلام کر رہے تھے. مجھے عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، مجھے بہت ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن وہ دونوں بزرگ کی زبان میں بات کر رہے تھے، میں نہیں سمجھ پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ دونوں بزرگ کی زبان میں بات کر رہے تھے، میں نہیں سمجھ پایا. میں بس وہاں بیٹھا رہا. اس کے بعد جب دونوں کی گفتگو مکمل ہو گئی، اعلیٰ حضرت رخصت ہونے کے لیے کھڑے ہوئے. وہ بزرگ پھر دروازے پر آ کر کے اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا، الوداع کہا. عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت پہلے نکلے، برہان ملت پیچھے نکلے. چند قدم برہان ملت اعلیٰ حضرت کے پیچھے گئے. پھر ان کو یہ خیال آیا برہان ملت کو کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخص جس بزرگ سے ملاقات کے لیے آئی ہے، یقیناً یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ کوئی عام سی شخصیت نہیں ہو سکتی. موقع اچھا ہے، چل کے میں ان سے دعا لے لو، چل کے میں ان سے نصیحت لے لو. عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت کے جو پیچھے چلے تھے چند قدم، اعلیٰ حضرت کو آگے چھوڑ کر وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور پھر بھاگ کر کے اس بزرگ کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میرے لیے دعا فرمائیے اور میرے لیے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو عزیزان گرامی وقار، بزرگ نے انہیں یہ فرمایا کہ میاں تمہارے لیے میری پہلی اور آخری نصیحت یہی ہے، جن کے پیچھے چل رہے تھے نا انہی کے پیچھے چلتے رہنا، جنت تک پہنچ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن کے پیچھے چل رہے تھے نا انہی کے پیچھے چلتے رہنا، زندگی بھر جنت تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان
تیرے غلاموں کا نقش ہے اے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بہت خوب ماشاء اللہ. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. میرے تاج الشریعہ تو یہاں تک فرما گئے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واہ سبحان جینا مرنا ہے سب کچھ. سبحان اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے، صراط مستقیم